جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع بالکل تصنع سے پاک ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے. اور یہ بڑا حساس معاملہ، یعنی ہمارا کرونا، تعلیمی المیہ، بچوں کی سوچ اور ہماری سستی اور کاہلی، لاک ڈاؤن، بے یقینی کی کیفیت. تو اس کانٹیکس میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ میسیج جو ہے یہ بڑی دور تک انشاءاللہ جائے گا، اور لوگوں کے ویوز سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا اپنے خیالات رکھتے ہیں اور اپنا اظہار اس کے بارے میں پتہ لگے گا. تو اس تناظر میں ہمیں بچوں سے یہ سوال کرنا ہے. یہ میرے پاس اکیڈمی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اور یہ 9 اور ہمارے پاس 4-5 کلاس بھی ہے. تو بڑے اچھے اسکولوں سے یہ سارے بچے ہیں. تو ان سے ہم سوال کریں گے جو ہمارے ملک میں کرونا کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کبھی لگنا ہے کبھی نہیں لگنا، امتحانات کے ڈیٹ اور سوشل میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے اس میں، افواہوں میں جو ریومرز، اور ایک طرف ہمارے شفقت محمود صاحب ہیں جو بڑے شفیق ہیں اور بڑے پڑھے لکھے، اور اس کانٹیکس میں بیچارے روز اپنے بیانیے کو کسی نہ کسی انداز سے بدلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرونا کی جو حالت ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہماری فیور میں چلی جاتی ہے اور کبھی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ فرمائے. تو اس کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ 9 کلاس کے جو ایگزام تھے وہ چند دن پہلے 1924 اور 9-10 کے سملٹینیس میں اعلان ہوا تھا کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے پورے ملک کے یہ پیپر دیں گے، اور اس کو حتمی کہا گیا تھا. اس کے بعد پھر شور مچا، کرونا کا پرسنٹیج بڑھ گئی، اور حتیٰ کہ اعلان کیا تھا اس کا ہمارے اے لیول کا، اس کی ڈیٹ شاید 15 مئی سے 10 مئی ہو گئی تھی، اور اس کو بھی حتمی کہا گیا تھا. تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے، گورنمنٹ کی خبروں پہ وثوق نہیں ہے، نہ تو کوئی پرعزمی نظر آتی ہے، نہ ڈٹرمنیشن. اگر وہاں پہ بے یقینی کی کیفیت ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر بچوں کا آمد و ناس کا کیا حال ہوگا. ہماری قوم تو ویسے ہی کرونا کی وجہ سے سونا شروع کر دیا اس نے، اور ان کے طبع نازل پہ تو بڑا گران گزرتا ہے. جب اعلان ہو جاتا ہے کہ اسکول اور کالج کھلیں گے تو یقین جانے راتوں کی نیندیں بچوں کی اٹھ جاتی ہیں، اور پھر اس قسم کی کیا سرائیں شروع کرتے ہیں. بہت سے بچے تو لیٹ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جب خدا دا اللہ جھوٹی ہوئے نہ ہی کھلیں. اور ان کے میں ساروں کے ویوز جمع کرتا ہوں اور پھر میں آپ تک پہنچاتا ہوں میں اسے. تو اس میں تو جیسے او لیول کو یہ حتمی کہا گیا، اور پھر ہمیں اے لیول کو حتمی کہا گیا. لیکن چند دنوں بعد ہی پھر جب کرونا کی حالت جو دگرگوں ہوئی اور یہ پھر اس کی پرسنٹیج بڑھی، پھر بے یقینی کی کیفیت ہوئی. مسجدوں میں اعلان ہوا ابھی 10-12 دن پہلے کے سارے سیالکوٹ کے، کیونکہ یہ 3.5 اس کی پرسنٹیج ہے، اسکولوں کو کھول دیا گیا کہ سارا سیالکوٹ کھل گیا. پھر بھی یہ خبر تھی کہ بجلی بند کے جو برسی، نہ صرف بچوں میں، ماؤں میں بھی، کیونکہ ماؤں کو بھی آتے پڑھ کے 2 بجے اٹھنا، اور جہاں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا وہاں ناشتے تیار ہو رہے ہیں، یہ اوپر سے مائیں کر رہی تھی. تو بے یقینی کی کیفیت، کیونکہ گورنمنٹ یا ہماری وزارت تعلیم اور خود ان کو وثوق نہیں ہے، یا کوئی لمبی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، یہ جز وقتی پلاننگ کی وجہ سے تو وہاں بھی کوئی وثوق نہیں ہے. اور ذرائع ابلاغ ہمارے اس کو مزید جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور ان کو بھی موقع مل جاتا ہے. اور بچوں میں بے یقینی کی کیفیت ہونا تو لازمی ہے، کیونکہ ہماری پوری قوم موم بن گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ بعض یعنی گاؤں دیہی علاقوں میں تو مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ آج صبح 7:30 بجے کے ٹوٹل 10-12 دن پہلے کی بات ہے کہ سارے اسکول کھول دیے گئے ہیں. اور خصوصی سیالکوٹ میں، کیونکہ یہ اس رینج میں نہیں ہے، اس کا 3.5 ہے اللہ کے فضل سے سیالکوٹ میں. تو یعنی کرونا کی جو سی ہماری پرسنٹیج، اس کی وجہ سے سارا کھول دیا گیا. ایک دن نہیں گئے اسکول بچے، کچھ گئے روتے پھرتے، کچھ خوشی خوشی گئے، بہت کم بچے خوشی خوشی گئے، ان کی پرسنٹیج وہ بہت کم تھی. تو یہ پھر اعلان ہو گیا کہ تھرو آؤٹ دی پنجاب میں سارا کچھ ان علاقوں میں جو بند ہے، اور یہ ایسا ہو گیا. تو اس بے یقینی کی کیفیت میں بچوں نے کیا پڑھنا، اور بچے تو کہہ رہے ہیں کہ خدا را کل گزارا اب مجھے تو بھاگ جانے دے. ٹھیک ہے کہ خدا کرے اللہ آسمان زمین پہ خدا نہ خاصہ سجے کھبے ہوتے گر جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی آندیاں چل جائیں. بچوں کی اپنی ذہنیت ہے، بچے جو ہوئے وہ نفع نقصان سے بالکل بے یعنی جو ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو پیپر تو ہونے یا نہیں ہونے، اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ ایک اعلان کرے، حالات کیسے بھی ہوں گے،
اور اتنی جلدی جلدی اعلان نہ کریں کہ ان کو اپنے اعلانات کو دوبارہ واپس لینا پڑتا ہے. یہ میری ریکویسٹ گورنمنٹ کے اداروں سے ہے. 77 میں بھٹو دور میں بہت تحریک چلی, ماشاءاللہ لگا, بڑی لمبی باتیں ہیں, لیکن پیپر کینسل نہیں ہوئے تھے. ہم لوگ اسی کی پیداوار ہیں, اسی میٹریکولیشن کی. آخر ہمیں جون میں پیپر دینا پڑے, لیکن جو گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا اس پہ ڈٹرمنٹ ہو گئی تھی. اب وہاں بھی بہت زیادہ ہولز ہیں اور اعتماد کی کمی ہے, اس کا فقدان ہے ہر معاملے میں ویسے تو, لیکن تعلیم ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے. قوموں کی تعمیر اسی سے ہوتی ہے. تو اس کے کانٹیکس میں مجھے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی تھی, کسی ایک تاریخ کا اعلان کریں تاکہ بچوں کا ذہن بن جائے, کسی قسم کی سوشل میڈیا یا اس قسم کی افواہوں کے نرغے میں نہ آئیں, اور گورنمنٹ اعلان کرے, جلد از جلد اعلان کرے تاکہ بچے اپنا ایک ٹارگٹ سامنے رکھ کے اپنی تیاری شروع کریں, چاہے بعد لینا خواستہ ہی سے. بچوں کی کیا رائے ہے؟ میرے پاس مختلف انواع و اقسام کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا امتحان ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. یہ بچے تواتر کے ساتھ دامے درمے سخنے میرے پاس جو ہے بچے بیچارے بیٹھے ہوئے تیاری کر رہے ہیں, لیکن اندر سے ان کے دلوں کی دھڑکنیں یہی کہتی ہیں کہ خدا کے لیے کہ پیپر نہ ہوں, شاید ہمیں خود لانے کا موقع ملے. اور اسی طرح اب یہ ایک رائے ہے کہ 9th اور 10 اس کے فرسٹ ایئر کے پیپر نہ ہوں تو 10ویں پروموٹ کر دیا جائے, جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا. وہ سینکڑوں بچے اڑ گئے تھے اور وہ تعلیم کا معیار بہت زیادہ گر گیا تھا. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ ایک اعلان کرے, اور اگر کرنا ہی ہے, ناگزیر ہے انہیں پاس کرنا, تو 8ویں تک کر لیا جائے, باقی 9-10 کے پیپر لینے چاہیے. میری اپنی ذاتی رائے ہے. اور ورنہ تعلیم کا اگلے 4-5 سال تک بہت برا حال ہوگا اگر بالکل ان پڑھ بچے آگے اچھے گریڈ لے کے, یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میں سب سے پہلے میں آئی ریز کوشچن بیفور وقار, اور وقار یہ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ بیچارہ ساتھ ساتھ اپنے سوال بھی حل کر رہا ہے, اور یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کے حالات نہ آئیں کہ ہم مووی کا سامنا کریں, اور آپ نے اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہ آئیں یہ جواب دینا ہے کہ کیا پیپر ہونے چاہیے کہ نہیں. میرا خیال یہ پیپر ہونے چاہیے. جی پیپر جلد از جلد ہونے چاہیے. جلد از جلد پیپر ہونا چاہیے. تو آپ کی اتنی تیاری ہے یعنی پیپر جلد از جلد ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. عمار صاحب ہیں, یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے, یہ سیکنڈ ایئر کا, یہ بیک ٹو کا بچہ ہے, اور یہ سپیریئر کالج کا ہونہار طالب علم ہے. یہ پچھلے 3 سال سے میرے پاس ہے, اور اس کی رائے معلوم کر لیتے ہیں. آپ بتائیں کیا گورنمنٹ کو جلد اعلان کرنا چاہیے, اور اس اعلان کے مطابق گورنمنٹ کو پیپر لینے چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے اور کوئی اعلان کیا جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ بغیر امتحان کے ہمیں پروموٹ کر دیا جائے؟ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ نے سچ بات کرنی ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں کرنا. بتائیے پیپر ہوں نہ ہوں. بغیر امتحان کے چاہتے ہیں آپ سارے پاس ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ بچہ 19 لگش بچوں کے بیچ میں ہے جو چاہتا ہے کہ ابھی سب سے پتہ لگ جائے گا کہ بغیر امتحان کی ہینگ لگے نہ پھٹ کری, ٹھیک ہے. ہم خوب سوئیں, پھنائیں اور آرام سے غرائیں, کاروباروں سے پیسے لیں, پاپ جی کھیلیں اور پاپ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. یہ بچہ ان میں شامل ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے. جی یہ بچہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ایف جی کا اسٹوڈنٹ ہے, بڑے اچھے ادارے کا ہے, اور یہ بھی بیچارہ کہہ رہا ہے خدا را کر گزارا. تو مجھے بھی لیکن ابھی دیکھیں کیمرے کے سامنے یہ کیا کہتا ہے, اس کے دل کی جو ہے وہ یہ جو شعائیں ریڈیشنز ہیں وہ کیسے اس کے لب پر آتی ہیں. جی علی صاحب, کیا پیپر ہونے چاہیے؟ آپ چاہتے ہو کہ پیپر ہوں, آپ تیاری ہوں, ہونے کے پیچھے آپ کے بتائیں کیا وہ کیا ہے, کیا کیفیت ہے آپ کے دل کی؟ ہونے سے آپ سے کیا مراد ہے کہ پیپر ہونے کا فائدہ کیا ہوگا, اور اگر پیپر نہ ہوگا تو پروموٹ میں تو نقصان کیا ہوگا؟ جی جلدی سے بتائیں. پیپر نہ ہوئے تو ہماری ساری محنت ضائع جائے گی. اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے, وہ دن رات وہ لگا رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپر ہو تاکہ جناب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے. اور جو یہ کھلبڑے قسم کے بچے ہیں, نکمے بچے, سونے والے رونے والے یہ بچے ہیں, ورنہ یہ لوگ بھی آگے آ جائیں گے, ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہم سے زیادتی ہوگی. جی تو میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بچوں کی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اب آپ بتائیں کہ بھئی پیپر ہوں تو اس میں فائدہ کیا ہے, نہ ہوں تو اس میں نقصان کیا ہے, اور گورنمنٹ کو ایک اعلان کر دینا چاہیے. آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ پیپر ہونے چاہیے ان کے, کیونکہ ان کا پتہ چلے بچے کتنے لائق ہیں یا کتنے نہ. بہت خوبصورت, بڑے سادہ الفاظ میں, بالکل ٹھیک ہے کہ پیپر ہونے چاہیے, بچوں کا لک پتہ جائے گا, پٹی کیڑا آئے گا, ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں کتنے آگے جا کے. ہاں
کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی بچے نے جس نے تیاری کی ہے اور سارا سال یہ بچوں کو اکیڈمیز میں یہ بیچاری چھوڑ کے آتی ہیں لے کے آتی ہیں تو یہ چاہ رہی ہیں کہ میری بھی محنت کا اندازہ ہو جائے اور بچے جن کے پیچھے ہم نے اتنا سرمایہ لگایا ہے اور وہ بچے ہمارا سرمایہ ہماری فیملی کے فیسیں ضائع تو نہیں جانی فیسیں ضائع نہیں جانی چاہیے چاہیے ٹھیک ہے اور اکیڈمی بچوں کو پڑھنا چاہیے بچوں کو پڑھنا چاہیے ان کی بہترین رائے ہے اس رائے کو بہت زیادہ یعنی اس کو دوام دینا چاہیے اس کو آن ایئر کرنا چاہیے میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ ان کی رائے کو مقدم جانا چاہیے انہوں نے بڑے سادہ لیکن خلوص الفاظ میں وہ بات کی ہے جس سے قوموں کی نبض پکڑی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو زبردست نے بات کی ہے ان کو آن ایئر ہونا چاہیے میرے ساتھ چھوٹی سی بچی ہے یہ میری بھتیجی بھی ہے اور یہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کو مومو کہتے ہیں مریم اس کا نام ہے موسٹ انٹیلیجنٹ بچی ہے ابھی اس نے میرے سے 100% مارکس لیے اپنا چھوٹا سا ٹیسٹ دیا اس نے مومو صاحب بتاؤ کیا چاہتی ہو آپ ٹھیک ہے ہاں پیپر ہونے چاہیے اور آپ کے پیپر بھی ہونے چاہیے چھوٹی کلاسز کے بھی پیپر ہونے چاہیے بالکل ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ یہ مومو کی بہن ہے اور یہ بھی میری بھتیجی ہے دونوں بہن بھائی ہیں اور یہ دونوں بہنیں آپس میں اور اپنا کیا نام ہے یہ بڑی بریڈ بچی ہے اور ابھی کرنٹ بھی یہ مطلب کہ رائٹ یہ میرے پاس آئی تھی اور میں اس کو میں نے ابھی لاکھ کے سوال سمجھائے ہیں بڑی دیر لگا کے کیا رائے ہے آپ کی ماہرانہ پیپر ہونے چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کی اس کی یعنی لیاقت کا آپ کی صداقت کا ٹھیک ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے جی یہ آئلہ ہے یہ 9 کلاس کے یہ بچے بڑی فل فارم تیاری میں ہیں لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ چور ہوئے کہ پیپر کے بغیر لیکن پھر بھی اس سے پوچھ لیتے ہیں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے صحیح رائے دیں بھائی آپ نے پیپر نہیں ہونے چاہیے بالکل ٹھیک ہے اس کے پیچھے وجہ اس کی رائے میں بھی بہت زیادہ اس کا بھی احترام کیا جانا چاہیے ٹوٹل 1 تھرو آف دی ایئر ایک تو بے یقینی کی کیفیت دوسرے ٹوٹل 35 دن ایوریج نکالی جائے تو سکول ہے یہ جو ڈھکوسلا ہے نا اس کا آن ایئر کا جو ڈھکوسلا ہے ہمیں جانتے ہیں ہمارے پاس تو لوگوں کے کھانے کو نہیں ہوتا کیا یہ صرف اسلام آباد لاہور یا سیالکوٹ کے شہری علاقوں تک محدود نہیں ہے پاکستان بہت بڑا ہے یہ تو اس کی ٹوٹل 10% بھی نہیں بنتا لوگوں کے پاس تو بل جو کے پیسے نہیں ہوتے کہاں کہ وہ کارڈ ڈلوائیں اس میں موبائل میں اور اگر کوئی بچہ بیچارہ بڑی مشکل سے ماں باپ اس کے لے بھی دیتے ہیں اس کو 20-25 ہزار روپے کا موبائل تو ایک موبائل سے بیک وقت ایک ہی بچہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آن لائن تو سارا یہ ڈرامہ تھا ٹھیک ہے یہ بھی سامنے رکھا جانا چاہیے اس کی رائے کا بھی احترام کیا جانا چاہیے کہ یہ وہ بچہ کہہ رہے کہ ہمیں تو پڑھایا ہے ہی نہیں ہے آن ہے تو سمجھ کوئی نہیں آتی میڈم تو خود سو رہی ہوتی ہیں اس میں جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو انہیں تو خود بھی اس کی آشنائی ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کیا جانا چاہیے کیونکہ میں 9 کلاس کی ہوں اگر 10ویں میں جا کے ہم پیپر دیں گے تو وہ ایک اچھا رزلٹ ہم دے سکتے ہیں تاکہ 10ویں میں جب پیپر دیں گے تو وہ نمبر وہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے اس سے کوئی کلو نکالا جا سکے گا کہ وی ول ریچ ٹو دی کنکلوژن دیٹ از دا کلاسیکل وے اور اس کا بھی اس کی رائے کا احترام اور یہ برٹش سٹنگ بفور می اور آئی تھنک شی ول انڈرسٹینڈ کہ وٹ از گوئنگ آن اور ہم اس کو اردو میں پوچھتے ہیں میں آئی ریز اے کوسچن بفور یو دی جو ہمارے پاس سچویشن کیریڈ آؤٹ ریگارڈنگ دی ایشو آف دی پیپر کمنسنگ ویدر ہونے چاہیے ٹھیک ہے کمنس آر ناٹ تو ٹھیک ہے یو آر سپوز ٹو ٹاک یو آر سپوز ٹو ریز یور آنسر ان اے ویری کلاسیکل ویری سمپل وے اردو میں آپ نے بتانا ہے اس کو کوشش کرنے ٹرائی یور بیسٹ لیول جسٹ ٹھیک ہے اور ایکسپیل آؤٹ یور کیتھارسس کیا آپ کہنا چاہتی ہیں کہ پیپر کے پاکستان میں آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے اور یو بلانگ ٹو دی پنجاب کالج اور آپ کی پڑھائی بھی اچھی ہے سچ بتانا ہے کہ پیپر ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے what you want to say میں یہ چاہتی ہوں کہ پیپر ہونے چاہیے کیونکہ جیسے کہ ہم سب انجینئرنگ اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا تو جب کل کو ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوگا تو اس میں ہم سب اسٹوڈنٹس کیا کریں گے لیکن ابھی سیکنڈ ایئر پیپر ہونا آپ کے باقی ہے نا اگر آپ کو ایسے پروموٹ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے سیکنڈ ایئر میں جا کے اگر آپ کے امتحان ہوتے فل فلیج آپ کے فل سلیبس جب ہماری بیس ہی پکی نہیں ہوگی تو سیکنڈ ایئر ہاں وہ اسی سے اسٹیٹ اپ کہ دیٹ ہو کہ پیپر جو ہے اس کا انعقاد لازمی ہے اور ان کے اپنے ویوز ہیں تو اس کے بارے میں یہ اب جو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میں تو یہ ملی جلی رائے ہے بچوں کی اور ان کے پیرنٹس کی اور اب گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو جلد از کرنا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 10ویں کلاس کے جو ہیں یہ پیپر لے لیے جائیں اس طرح سیکنڈ ایئر کے پیپر لے لیے جائیں تاکہ بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے اور ان کے نمبروں کو ایڈ کر کے اور اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ بچوں کے کتنے مارکس ہیں, بچے کہاں کھڑے ہیں, اور آئندہ سے کوئی کمپرومائز نہ کی. لیکن یہ میری یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی حالات میں کسی بھی ملک میں کبھی آج تک پیپر کینسل ہوئے نہ وداؤٹ اپنا جو ہے ایگزام کے کوئی بچہ آج تک پروموٹ ہوا ہے. اس کو بے شک آسان کر لیا جائے, لیکن پیپر اگر لے بھی لیے جائیں تو مذائقہ کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے گورنمنٹ کو, وہ گورنمنٹ کو ایک ان کے ڈیسیجن میکنگ انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ بڑے کمزور ہیں, ان کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, بڑا بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے. وٹ ایور دی گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دس اسٹیپ ریگارڈنگ دس سینسٹیو ایشو, اس کو جلد از جلد اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, تاکہ بچے جو ہیں چاہے دل اترے سے یا اپنے دل سے اس کی تیاری شروع کریں. آپ کا بہت شکریہ. آمین.